انسانیت کا کرینہ پیارے نبی کی مدنی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں ایک سیریز کے اندر جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اوپر فوکسڈ ہے۔ ہم ان دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں اور آپ کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی سیرت کے کتنے مختلف پہلو ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی اپنی کتنی شاندار طریقے سے گزاری اور کون کون سے مراحل تھے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی گزری۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مدنی زندگی اور جہاد کے حوالے سے ہے۔ مدنی جہاد رحمت انسانیت کے نام سے، یہ جہاد بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ فتح بھی ہے، یہ اسلام کو پروپوگیٹ کرنے کا ذریعہ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور آج اسلام کے بارے میں جو بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ اسلام جہاد کا دین ہے، دوسروں کے اوپر زبردستی اسلام کو تھوپنے کا نام ہے، یہ زبردستی تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، یہ ساری باتیں جو اسلام کے نام پہ کی جاتی ہیں آج ہم دیکھیں گے مدنی زندگی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیے ان کا بیسک موٹیویشن کیا تھا، ان کے نتائج کیا تھے، ان کی نیسیسٹی کیا تھی، ان کی ضرورت کیا تھی، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور آج میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کراتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، سب سے پہلے میں بتاؤں ہمارے ساتھ قاری انس مشتاق صاحب موجود ہیں جو کہ آج انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے انشاءاللہ ہمارے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو پروگرام میں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ اسی طرح موجود ہیں فضیلۃ الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، آپ ممبر فتویٰ کونسل ہیں پیغام کی، اسی طرح آپ جید معروف ہیں، مصنف ہیں، سیرت کے حوالے سے آپ کا بہت کام ہے اور آپ ایک جید عالم دین بھی ہیں۔ کئی مرتبہ آپ ان کو ٹی وی چینل پہ دیکھتے ہیں، پیغام پہ دیکھتے ہیں، فتویٰ بھی آپ ان سے لیتے ہیں، شرعی سوالات اور رہنمائی بھی آپ ان سے لیتے ہیں۔ ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے تیسرے مہمان جو ہیں، بلکہ پہلے مہمان جو ہیں، وہ ہیں فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بٹی صاحب۔ آپ جید عالم دین ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ایک عرصے سے حدیث اور علوم حدیث کی تدریس کر رہے ہیں اور فتویٰ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں، ان کو بار بار سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر سے اس پروگرام کو سعادت بخشنے کے لیے شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔ بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں قاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے جی، بہت خوب آپ تلاوت کرتے ہیں. حدر میں آپ نے شاندار طریقے سے پڑھا ہے. مفتی صاحب آپ فرمائیے گا کہ ان آیات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ڈاکٹر صاحب محترم قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کی ہیں، اور وہ جو ہم اب ٹاپک لے کر چل رہے ہیں اسی کی مناسبت سے آج بھی جی پہلی آیت میں تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ ہم نے تمہارے لیے حساب کتاب کا ذریعہ بنائے ہیں. لوگوں کو موسم حج کا پتہ چلتا ہے، رمضان کب شروع ہو رہا ہے اس کا پتہ چلتا ہے، محرم کب شروع ہوگا، ربیع الاول کب شروع ہوگا. تو یہ اوقات کا کیلنڈر دیا آپ کو، اس کے حساب کتاب سے چلاؤ اپنی امور زندگی کو. اور پھر فرمایا کہ یہ جو مشرکین کے ہاں رواج ہے کہ حج میں واپسی پر آتے ہوئے اپنے گھروں کو پیچھے سے پھلانگ کر آتے ہیں، تو یہ کون سی نیکی ہے بھائی؟ سیدھے سے دروازے سے اندر آ جاؤ. صحیح. اس کے بعد جہاد کے آداب سکھائے ہیں مسلمانوں کو. پہلا ادب تو یہ سکھایا، یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، کہ صرف ان کافروں کے خلاف لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں. جو تمہارے ساتھ لڑ نہیں رہے ان کو ابھی چھوڑ دو، ان کو کچھ نہیں کہو. اور جو تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ لڑو، لیکن لڑائی کے دوران بھی حد سے نہیں گزرنا، زیادتی نہیں کرنی. اب اس زیادتی کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر بات بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے، سارے پروگرام میں نا انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جی تو وہ زیادتی سے اللہ نے منع کر دیا. پہلا ادب تو یہ ہے کہ لڑو ان سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، لیکن زیادتی نہیں کرنی. دوسرا ادب یہ سکھایا کہ مسجد حرام بڑی حرمت والی جگہ ہے، بڑی پاکیزہ جگہ ہے، بڑی تعظیم والی جگہ ہے، اس کے آس پاس لڑائی نہیں کرو. لیکن اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو پھر دفاعی جہاد تو آپ کریں گے. اور اگر وہ رک جائیں، بعد آ جائیں ان حرکتوں سے، تو تم بھی معاف کر دو، تم بھی رک جاؤ، تم بھی احسان کرو. لیکن اگر وہ بعد نہیں آتے، تم پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو پھر تم بھی ان کے ساتھ مسجد حرام کے آس پاس بھی لڑائی کر سکتے ہو. تو یہ تھے چند آداب ان آیات میں جو آج کے ٹاپک کی مناسبت سے قاری صاحب نے پڑھی ہیں. باقی تفصیل تو پورے پروگرام میں انشاءاللہ چلے گی. جزاک اللہ خیر. اچھا بٹی صاحب، میں آپ ہی سے پوچھنا چاہوں گا، پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، جہاد اور عام جنگ میں فرق کیا ہے؟ یعنی ایک تو ہے جہاد اور ایک ہے عمومی جنگیں جو دنیا میں ہوتی ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ مدنی جہاد کو ہم رحمت انسانیت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، مدنی جہاد سراسر رحمت کا باعث تھا. اچھا جی. اور آج کی جنگیں وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ ٹوٹل ڈسٹرکشن ہے. کوئی بچوں کا خیال نہیں ہے، خواتین کا خیال نہیں ہے، لوگوں کی پراپرٹیز کا خیال نہیں ہے، لوگوں کے فصلوں کا خیال نہیں ہے، لوگوں کے جانوروں کا خیال نہیں، بس بم گرائے، میزائل مارے، تباہی کر دے. یہ تو ہے آج کی جنگیں جو ظالمانہ ہیں، کبھی قبضے کے لیے، کبھی غریب کے ملک پر اس کے وسائل پر قبضے کے لیے، کبھی اپنے کمزور دشمن کو مٹانے کے لیے، اور لوٹ خسوٹ کے لیے زیادہ تر جنگیں ہو رہی ہیں. جبکہ اسلام کا جو جہاد تھا اس کا خوبصورت اظہار اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ نے سپر پاور روم اور فارس کو فتح کرنے کی کوششیں کی. حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر جب گیا فارسیوں کے ساتھ جنگ کے لیے تو وہ حیران ہو گئے کہ یار یہ کمزور سے لوگ تھے، یہ ہم سے آ کر 6 مہینے کے دانے لے جاتے تھے کھانے کے لیے، خوش رہتے تھے. یہ تو ہم سے گرمی سردی کا ایک سوٹ لے کر خوش ہو جاتے تھے، آج یہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے. تو رستم نے کہا، جو قائد تھا ان کا، چیف آف آرمی سٹاف تھا، اس نے کہا یار کو بندہ بلاؤ، مذاکرات تو کریں، پوچھے تو صحیح کہ ان کو کیا ہوا، یک یک کیا ہوا ہے.
تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربعی بن عامر الجمحی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. ٹھیک ہے. اب جب وہ گئے ہیں تو سادہ سا لباس ہے, پرانا سا پھٹا سا, اور ایک نیزہ ہاتھ میں, وہ بھی گھسا پھٹا سا, زنگ آلود, اور جوتے بھی کوئی اتنے خاص نہیں ہیں, ہیلمٹ ہے وہ بھی پرانا سا. تو وہ جب گئے تو گیٹ پر, شاہی محل کے گیٹ پر ہی لوگوں نے روک لیا. گارڈ نے بھی کدھر؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو مذاکرات کے لیے آیا ہوں, آپ کے لیڈر نے مذاکرات کے لیے بلایا تو میں آیا ہوں. نہیں تو میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں رکو رکو, اندر جا کے اطلاع دیجیے کہ ایک بندہ آیا مذاکرات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا آ جاؤ. اب وہ اسی طرح ایسے ان کے قیمتی کلین کے اوپر ٹھوکتے ٹھوکتے نیزہ آگے جا رہے ہوں. بھائی قیمتی کلین آیا. انہوں نے کہا بھائی آپ نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں مذاکرات تو ٹھیک ہے, ورنہ میں واپس چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آ جاؤ جناب, تسی آ جاؤ. تو رستم نے سب سے پہلا سوال ہی ان سے یہ کیا تھا کہ بھائی جان آپ لینے کے آئے ہیں, آپ کے اس جنگ کا جہاد کا مقصد کیا ہے؟ بالکل. تو انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے نخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت رب العالمین. پہلا مقصد ہمارے جہاد کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے چھڑا کر رب العالمین کی عبادت پر لگا دیں. ٹھیک. اور کہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم من ضیق الدنیا الی سعۃ الاسلام, دنیا کی تنگ بندیوں سے جو نجات دے کر ان کو اسلام کی فراخی میں لے آئیں. اور تیسرا مقصد تھا وہ من جور الادیان الی عدل الاسلام, ہم جو آپ کے دینوں کے اندر ظلم و ستم ہے نا غریبوں پر, ان کو بچا کر اسلام کا عدل و انصاف سکھانا چاہتے ہیں. تو یہ تین بڑے مقصد انہوں نے بتائے تھے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جہاد میں ہمیں نظر آتا ہے. یعنی جو دوسری جنگوں میں نظر نہیں آتی. جنگوں میں مقاصد کیا ہیں؟ لوٹ کھسوٹ, غریبوں کے وسائل پر. ابھی جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کا مقصد ہی کیا ہے کہ غریب ممالک کے وسائل پر قبضہ کر لیا جائے, ان کے تیل پر, ان کی دولت پر, ان کی پراپرٹیز پر, ان کے تمام وسائل آمدنی پر قبضہ جمانا آج تو مقصد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ تین مقصد بتائے ہیں: عدل و انصاف کا قیام, دنیا کی تنگیوں سے اسلام کی فراخی لوگوں کو متعارف کرانا, اور لوگوں کی غلامی سے لوگوں کو چھڑا کر رب العالمین کی طرف لے آنا. بہت خوب جی, بہت خوب. مولانا مفتی نعمان فاروقی صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا, کیا مدنی جہاد کا اصل مقصد زمینیں فتح کرنا تھا یا انسانوں کے دلوں تک رحمت کا پیغام پہنچانا تھا؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے جی, اسلام کا مطمع نظر وہ کبھی بھی کشور کشائی نہیں رہا کہ زمینوں کو فتح کرنا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب دل فتح ہوئے, دین فتح ہوئے, تو زمین بھی فتح ہو گئی. اللہ اکبر. یعنی ہوا یہ کہ جب لوگ اسلام لاتے گئے, اب جزیرہ عرب دیکھ لیں, جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ, اس کا جب یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا, تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خواہش تھی کہ یہاں پہ کوئی قتل نہ ہو, اور آپ نے اسی لیے خبر کو بھی مخفی رکھا, آپ جانتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ یہ پتہ نہ چلے ان کو ہمارے اقدام کا, تاکہ وہ مقابلے میں نہ آئیں اور اسی طرح ایزیلی وہ جانے بچ جائیں, جانے بچ مقصد حاصل ہو جائے. تو آپ نے اچھا دوسرا پوائنٹ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس موقع پہ کہ ہم کہاں ٹھہریں گے, تو آپ سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ وہ جو آپ کے گھر تھے ہم وہیں پہ رہیں گے, یعنی آپ کا قیام وہیں پہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ حل ترک عقیل لنا دار, کہ عقیل نے ہمارے لیے بھی گھر تو چھوڑے نہیں. صحیح. یعنی ہم اب کہاں رہیں گے. مطلب کیا تھا کہ زمین جو اپنی چھوڑی ہوئی تھی اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا نہیں کیا, بلکہ جو چھوڑ دی تھی وہ اللہ کے لیے چھوڑ, یعنی اس کا مقصد اپنی زمین واپس لینا بھی نہیں. ہاں, اپنی زمین بھی واپس لینا نہیں تھا, کسی کی زمین واپس لینا تو دور کی بات. اب جو اصل مقصد ہے نا وہ اسلام کے جہاد کا, وہ یہ ہے کہ لوگوں میں اسلام کی دعوت کو عام کیا جائے. دیکھیے لوگ اس دنیا میں جیتے ہیں نا, ان کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کیا جائے. تو اس کے راستے میں جو رکاوٹ بنتا ہے پھر ظاہر ہے اس سے پھر آہنی ہاتھوں سے نہیں بڑھنا پڑتا ہے. اور باقی اگر ہم دیکھیں جب اس مدنی جہاد کا آغاز ہوا, اس میں آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لیں, تو وہاں پہ آپ کو یہی بات نظر آئے گی. مثلا پہلی آیت مبارکہ جو جہاد کی اجازت کے متعلق ہے, اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا,
ٹھیک، یعنی یہ بتا رہی ہے بات کہ کشور کشائی تو مقصد ہی نہیں تھا، دفاع مقصد تھا کہ جن پہ ستم ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے کہ دھمکیاں بھی مل رہی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب المغازی کے بالکل آغاز میں واقعہ بیان کیا نا، وہ بڑا اہم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس یہ وسائل کو اپنے اختیار میں لانے کے لیے یہ کیا جا رہا تھا یا ایسا کچھ، یہ مستشرقین نے لکھی ہیں بات. جی جی، تو ایسا نہیں تھا. آپ واقعات دیکھیں، آپ حقائق دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کس قدر دھمکاتے تھے. امیہ بن خلف اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری ہیں. سعد بن معاذ اور امیہ بن خلف ظاہر قریش میں سے تھا اور مکہ کا رہائشی تھا. ان دونوں کی دوستی تھی. وہ جب بھی مکہ آتے حضرت سعد بن معاذ تو اس کے ہاں رہتے. تو ایک دن وہ آئے، یہ بدر سے پہلے کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا موقع کہ میں عمرہ کر سکوں، طواف کر سکوں. تو جب وہ اس نے کہا کہ ظہر کا وقت یعنی دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں سناٹا ہوتا ہے تو اس میں کر لیں گے. تو سامنے ابو جہل آ گیا. اچھا، تو ابو جہل نے نہ یہ دیکھا نہ وہ کہ کس کے ساتھ ہے اور کیا ہے اور کس کا سردار. اسے کہا کہ اچھا تم وہ لوگ بھائی تم اس صبات کہ تم نے صحابیوں کو جگہ دی ہے اور تم یہاں پہ امن کی حالت میں وہ کر رہے ہو طواف. جی، تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے سردار تھے، اوس کے سردار یہی تھے. بالکل. تو وہ کہنے لگے کہ اگر تم مجھے اس سے منع کرو گے نا تو میں تمہیں اس سے بھی بڑی سزا دوں گا، تمہارا شام کا تجارتی رستہ بند کر دوں گا. اللہ. اب دیکھیں کہ ایک سردار امن کی حالت میں ایک شخص کی پناہ میں وہ طواف کر رہا ہے تو اس کو ایسے دھمکانا اور ایک سردار کو، تو یہ بہت بڑی بات تھی. تو مطلب کیا ہے کہ اصل میں انہوں نے دھمکایا، انہوں نے بچے چھینے، انہوں نے آنے نہ دیا. جیسے فرعون نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نہیں جانے دیتا تھا، بالکل ان فرعونوں نے بھی مسلمانوں کو یہاں سے صحیح سلامت نکلنے کی اجازت بھی نہیں دی. بیت اللہ لوگ سب کا حق تھا نا، وہ اجارہ داری بنا کے بیٹھے تھے اس پر. جی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا مقصد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقصد جو آغاز ہوا جس سے، وہ یہی تھا کہ اپنا دفاع کیا جائے اور اپنا تحفظ حاصل کیا جائے. تو اس کو کشور کشائی سے تعبیر کرنا یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. پھر جتنے غزوات ہیں آپ دیکھ لیں، غزوہ احزاب سے پہلے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے 3 بڑے مارکے غزوہ احزاب تک، اور مشرکین سے 3 بڑے مارکے بدر، احد اور احزاب یہ ہو چکے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم اقدامی جنگ کریں گے، اب ہم ان سے جنگ کریں گے، وہ ہم سے جنگ نہیں کریں گے. مطلب کیا ہوا کہ ظلم سہتے سہتے، دفاع کرتے کرتے آخر اس کی حد ہوتی ہے، اٹھتے ہیں اور ادھر جنگ بپا کر دیتے ہیں، اٹھتے ہیں. تو اصل مقصد یہی تھا. پھر آپ دیکھ لیں کہ جب لوگ منتظر تھے کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد دیکھ لیں کہ آپ نے کہیں لشکر کشی نہیں کی، بت گرائے اور بتوں کے خلاف مہمات روانہ کی اور سب کچھ ہوا، لیکن کسی کو ایسے جو ہے نا عسکری کارروائی ان کے خلاف نہیں کی گئی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سارا عرب جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگین. اچھا، میں یہ جاننا آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں کہ ان ساری جنگوں میں جو انسانی جان ہے اس کی حفاظت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال رکھا ہے؟ یعنی ٹوٹل اگر دیکھ لیں تو میرے خیال تھوڑی سی اموات ہوں گی یا تھوڑے سے جی یہ جو سیرت نگار ہیں انہوں نے ٹوٹل جو مسلمانوں کے اور کفار کے ان پوری جنگوں میں مسلمانوں کے شہداء اور کفار کے فوت شدگان ان کی تعداد 1018 بتائی. اچھا، یعنی پوری جنگوں میں یہ مدنی جو دور ہے زندگی ہے جی، یہ 10 سالہ، اس میں ٹوٹل جو ہے نا اتنی تعداد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تحفظ دیا. ابھی میں نے آپ سے عرض کی کہ فتح مکہ کے موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو پوشیدہ رکھا. حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے خبر وہاں پہ پہنچانا چاہتے تھے. جی بالکل. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اللہ تعالیٰ نے، اور آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا زبیر اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو بھیجا. روضہ خاک سے وہ خط لے کے آئے، وہ بھی واپس آ گیا، یعنی وہ اطلاع نہ پہنچ سکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غزوہ فتح مکہ کے موقع کو پوشیدہ رکھنا، اس اقدام کو، یہ اس لیے تھا تاکہ جو بھی ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں سے نکالا ہے ان کا بھی قتل عام نہ ہو، ٹھیک، جانیں بچیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوں کے تحفظ کے لیے بہت اقدام کیا، عہد کی پاسداری کا بہت اقدام کیا. آپ غزوہ خیبر کی تاریخ پڑھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا
تو ان سے کیا کہا کہ سب سے پہلے دعوت دینا. تو مطلب کیا ہے کہ یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ ہم نے کوئی خیبر فتح کرنا ہے, مقصد یہ تھا کہ وہ اسلام کے طرف آئیں, کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے, یہ انہیں ملنا چاہیے اسلام کی دعوت. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی کہ اگر آپ کے ذریعے سے ایک شخص کو بھی اللہ ہدایت دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر. اللہ اکبر. اچھا بھٹی صاحب یہ فرمائیے کہ جو ایتھکس ہیں, وار فیئر کے جو ویلفیئر کی بات کرتے ہیں, اسلام نے وار فیئر کی بات بھی کی ہے کہ جب ہم جنگ میں ہیں تو بھی لوگوں کے مال محفوظ ہوں, تو بھی اخلاقیات موجود ہوں. اس حوالے سے بچوں, بے قصور لوگوں, اموال, ویسے جو نباتات ہیں یا ویسے جو جگہیں ہیں, ان کی حفاظت کے لیے کیا اصول وضع کیے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ نے پہلا سوال جو کیا تھا نا کیا جہاد اسلامی باعث رحمت ہے, جی اس کی مثال ابھی مفتی صاحب نے دی ہے جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 یا 29 غزوات میں اپنی زندگی میں شرکت کی ہے, اور جو صحابہ کرام کو بھیجا ہے فوجی لشکر کشی کے لیے وہ اس کے علاوہ ہیں. اس کے باوجود طرفین کے جو مقتولین ہیں یا مسلمانوں کو جو شہداء ہیں ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکیلی جنگ عظیم دوم کے دوران 8 سے 10 کروڑ لوگ مارے گئے. توبہ. یہ ہے آج کی جنگ اور جہاد اسلامی میں فرق, کہ وہاں پر درجنوں جہاد ہوئے ہیں اور مقتولین کی تعداد نہایت کم ہے, اور یہاں صرف ایک جنگ 8 سے 10 کروڑ لوگ کھا گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تعلیمات دیتے ہیں باقاعدہ. آپ فرماتے اغزو بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. جہاد پر جا رہے ہو اللہ کے نام کے ساتھ جاؤ, اللہ کی توفیق مانگ کر جاؤ, اور ملت اسلامیہ کے اصولوں کے پاسداری کرتے ہوئے جاؤ. تو ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت سیدنا علی کو بھیجا تو ان کو کیا ہے, تعلیمات کیا دی ہیں کہ جب تم دشمن کے پاس پہنچ جاؤ تو سب سے پہلے جا کر ان کو اسلام کی دعوت دینی کہ بھائی تم اسلام قبول کر لو, تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے, تمہارے سارے حقوق وہی ہوں گے جو ہمارے ہوں گے, صحیح, جو ہم پر فرائض ہیں وہی تمہارے ہوں گے, تم ہمارے بھائیوں جیسے رہو گے. اگر تم یہ قبول نہیں کرتے تو تم اسلامی حکومت کے تحت آ جاؤ, معمولی سا ٹیکس علی کل حال من دینار, 1 دینار ایک بندے کا سالانہ ٹیکس. اچھا, وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ہم آپ کے مال کی حفاظت کریں گے, جان کی حفاظت کریں گے, آپ کی تجارت کی حفاظت کریں گے, ساری چیزیں مسلمان حکومت کرے گی. تو یعنی اس میں ہم میں سے شامل نہیں ہے, ہمارے علاقے میں رہ رہے ہیں تو ہاں, تو اس میں ایک سال میں 1 دینار ایک بندے کا ٹیکس, اور وہ بھی جو دے سکتا ہے, جو نہیں دے سکتا اس کو تو اسلامی حکومت اپنے پاس سے دیتی تھی. اچھا, اب کیا ہے, 2 باتیں ان کو یہ پہلو عام طور پہ اجاگر نہیں ہوتے. ہاں جی, پہلا کیا ہے کہ آپ اس مسلمان ہو جو ہمارے جیسے ہو جائے. اگر یہ وافر بھی قبول نہیں تم اپنے دن پر رہو, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ہمارے ماتحت رہو, ہمارے خلاف سازشیں نہیں کرو گے, ہمارے ساتھ دشمنی نہیں کرو گے, ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دو گے, ہم پر حملہ آور نہیں ہوگے, ہم پر حملہ آور ہونے والوں کو سہولت کار نہیں بنو گے, تو ٹھیک ہے رہو. اگر یہ آفر بھی قبول نہیں ہے تو پھر تیسرا آفر تو پھر میدان ہے, آ جاؤ. تو تیسرے آفر سب سے اینڈ پہ ہے, جس کو ہمارے ہاں مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پہلے نہیں. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری آفر کے دوران بھی آپ نے ہدایات دی کہ لا تغدرو, جو معاہدہ کر لو, جو دشمن کے ساتھ بھی جو شروط طے کر لو اس میں غداری نہیں کرنی. ولا تغلو, اگر میدان میں جہاد میں غنیمت کا مال حاصل ہو تو اس میں خیانت نہیں کرنی. ولا تمثلو, اور اگر کوئی دشمن قبضے میں آ جاتا ہے تو اس کے ناک کان اعضاء نہیں کاٹنے, یعنی اس کی لاش کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی. صحیح, مارا گیا بس ٹھیک ہے, اس کی بے حرمتی نہیں کرنی. اور آپ نے جنگوں کو سمجھا ہی لوٹ مار کی جگہ ہاں جی جاتا ہے. تو جب کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ لا تقتلوا ولیدا, بچے کو بھی قتل نہیں کرنا. بلکہ آپ نے ایک جنگ کے دوران دیکھا کہ ایک عورت قتل کی گئی ہے, تو آپ سخت ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا خبردار, عورتوں کو بچوں کو قتل نہیں کرنا. وہ بوڑھا شخص جو جنگ کے قابل نہیں اس کو بھی قتل نہیں کرنا. جو عبادت گزار اپنی عبادت خانے میں عبادت کر رہا ہے اس کو بھی نہیں چھیڑنا. جنگ کن کے ساتھ ہے؟ جو میدان میں آپ کے ساتھ جنگ کرنے آ گئے ہیں. اب اگر ان میں کوئی بوڑھا ہے, کوئی خاتون ہے, وہ جنگ کر رہی ہے تو اس کو کچھ کہنا ہے, اور اگر وہ جنگ نہیں لڑ رہے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہنا. اس سلسلے میں غزوہ حنین کے موقع پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا. جی جی فرمائیے. درید ابن السمہ 120 سال کے قریب ان کی عمر تھی. اچھا, بوڑھے تھے, شاعر تھے, بڑے ذہین اور بڑے تجربہ کار تھے, لیکن آنکھوں کی بنائی سے محروم تھے. اچھا,
یہ اہل طائف اہل ثقیف کے لشکر میں تھے. تو جو مالک بن عوف لشکر کا سردار تھا نا طائف والوں کا, وہ اس بابے کو بھی جنگ میں ساتھ لے گیا, بابا جی کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے. اچھا. تو جب غزوہ حنین کے موقع پر حنین کے مقام پر یہ لشکر پہنچا نا, تو بابا جی نے نیچے زمین سے مٹی پکڑی, ریت تھی. تو آپ نے مالک کو کہا یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں ہے, یہاں جب تم بھاگو گے نہ تمہارے گھوڑے چلیں گے نہ تم چلو گے تو پھنس جاؤ گے. مالک نہیں, ہم ادھر ہی لڑیں گے. وہ جوشیلا جوان تھا, اس نے کہا نہیں ادھر ہی لڑیں گے, مرضی تیری بھائی. اس کے بعد نا اس بابے نے کانوں میں آواز سنی بکریوں کی, جانوروں کی, بچوں کی, عورتوں کی. اس نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا جی ہم بچوں کو, عورتوں کو, سب کو لے آئے, جانور بھی, تاکہ ہم میں سے کوئی بھاگے نہیں, کسی کو گھر کی فکر نہ ہو, کسی کو مال کی فکر نہ ہو, سب ادھر ہی ہے. کہتا تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تم نے تو واپسی کی راہ بھی ختم کر دی ہے. بھائی اگر بیوی بچے واپس ہوتے, اگر جنگ میں شکست ہوتی تو ہم واپس گھر جانے کے قابل تو ہوتے. یہ کیا کیا ہے؟ لیکن نہیں مانا. وہ نہیں, مسلمانوں سے شکست کھائی تو بہت سارا مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ملا, ہزاروں کے حساب سے قیدی بن گئے. تو یہ بابا جی بھی قید میں آ گئے. اچھا. ربیعہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھوڑے کے اوپر بٹھایا اور پکڑ کر قیدی بنا کر لے جا رہے تھے. تو اس بابے نے جو بڑا ذہین تھا, بڑا بہادر بھی تھا, اپنے دور میں بڑی جنگیں لڑی ہوئی تھی, اس نے جاتے جاتے دھوکے سے حضرت ربیعہ سلمی کی تلوار نکال کے تو ان کو شہید کرنے کی کوشش کی. اچھا. اس موقع پر حضرت ربیعہ نے پھر کونی ماری ان کو زور سے اور ان کو گھوڑے سے نیچے گرایا اور پھر ان کا سر قلم کیا. یہ ایک واحد مثال میرے علم میں ہے کہ جس میں کسی بوڑھے کو قتل کیا گیا جب اس نے حملہ کیا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو مارنے سے منع کیا, بلکہ جانوروں کو ہلاک کرنے سے بھی منع کیا, فصلوں کو برباد کرنے سے بھی منع کیا, پھلدار درخت کاٹنے سے بھی منع کیا, الا یہ کہ دشمن ان پھلدار درختوں کی اوٹ لے رہا ہو, ان کو دفاعی شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہو, تو پھر تو ان کو نقصان دینے کی اجازت ہے, وگرنہ جنگ کے دوران درخت بھی نہیں کاٹنے, فصلیں تباہ نہیں کرنی, بچوں کو نہیں مارنا, عورتوں کو کچھ نہیں کہنا, بوڑھوں کو چھیڑنا نہیں ہے. تو یہ ہے اسلامی جہاد. اس سے آپ کو ہر طرف رحمت ہی رحمت نظر آئے. آج تو چھوٹا سا جناب اختلاف ہوتا ہے تو انوائرمنٹل چینجز ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. ایسے ایسے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں جن کی کوئی انسانیت اجازت نہیں دیتی, تو لاشیں تک نہیں ملتی ان لوگوں کی. بالکل ایسے ہی ہے, پگھلا کے رکھ دیتے ہیں. بلکہ ایسے ظالم بھی ہیں جو مردہ لوگوں کو نہیں چھوڑتے, اللہ ان کی جو لاشیں ہیں ان کو بھی لے جا کے بے حرمتی کرتے ہیں, پروسیس کرتے ہیں. فاروقی صاحب آپ کی طرف آنا ہے. میں نے اخلاقیات کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ توکل کیا کام کرتا ہے جہاد میں, لیکن ہم نے لینا چھوٹا سا وقفہ. قاری صاحب آپ نے خوب تلاوت کی, پروگرام میں شامل رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ تشریف آوری کا. چھوٹا سا وقفہ ہے, حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ, انسان کو ملا انسانیت کا کرینہ, پیارے نبی کی مدنی زندگی. آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ, انسان کو ملا انسانیت کا کرینہ, پیارے نبی کی مدنی زندگی. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں مدنی زندگی کی اور جہاد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم ایتھکس کی بات کر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخلاق انٹروڈیوس کروائے ان کی بات ہم نے کی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ توکل کیسا ہونا چاہیے اور انسان کا مورال ہائی کیسا ہونا چاہیے جنگ کے میدان میں. چند مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں چاہوں گا محترم نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب یہ فرمائیے گا, ایک مسلح شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار رکھ دیتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بولتے ہیں, بے بس ہو جاتا, کیا معاملہ ہے؟ جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توکل ہے نا, وہ تو یقین کیجئے ہر موقع پہ, چاہے وہ معاشی مسائل ہوں, چاہے وہ معاشرتی مسائل ہوں, چاہے وہ جنگ کا میدان ہو, تو وہ ہر حال میں اللہ تعالی سے مضبوط تعلق, بس ہر موقع کی دعائیں, ہر وقت اللہ کو یاد کرنا, اور پھر جنگ میں خصوصاً اس کا اہتمام کرنا, اس بات کی تو واضح دلیل ہے کہ سب جو نصرت ہے, معیت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوگی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پورا اہتمام کرتے تھے.
جیسا کہ اللہ تعالیٰ وہ نقشہ کھینچ رہا ہے قرآن مجید کے اندر، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، جی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پکار رہے تھے اللہ کو اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے وعدے کر رہا تھا، کیسے ہوگا، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، فرشتے اتار کر۔ تو اسی کو وہ مولانا ظفر علی خان نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ تو اصل میں وہ فضائے بدر جو ہے نا وہ اسی چیز کی ہے کہ ہاں تعداد میں کم تھے، لیکن یقین کیجئے کہ ان کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے محو کلام ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہے ہیں اور الہ و زاری کے ساتھ کہ آپ کی چادر آپ کے شانہ مبارک سے نیچے گر رہی ہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اوپر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی سن لی گئی، آپ بس کیجئے، یعنی اب ہمیں اگلے اقدام کی طرف جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وہ توکل تھا، اور اس وقت آپ جب دعا سے فارغ ہوئے تو وہ سورہ قمر کی آیات آپ پڑھ رہے تھے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ یہ جو لشکر ہیں ان قریب شکست خوردہ ہوگا یہ لشکر، اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ یقین کیجئے یہ ایسا توکل ہے کہ نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پہ کس قدر یقین تھا، توکل تھا، اور اسی سے مسلمانوں کے حوصلے بھی بلند ہوتے تھے، اس توکل سے، اس یقین سے مورال بلند ہوتا تھا۔ یہ تو بظاہر کوئی تناسب نہیں ہے، تقابل نہیں ہے، کہاں 1000 کا لشکر، کہاں 313، کہاں اسلحہ اور سب کچھ، اور کہاں پہ اسلحے چند تلواریں اور نیزے اور کچھ ایسی صورتحال۔ اچھا ان کے پاس گھوڑے، سواریاں، سب کچھ، اور یہاں پہ چند ایک گھوڑے اور اونٹ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یعنی تقابل نہیں ہے، لیکن توکل نے میدان میں کھڑا کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی برکتوں سے نوازا اور ایسی شاندار فتح ہوئی کہ وہ جو ساری ان کی قیادت تھی وہ کام آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کبھی بھی اس طرح کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کی وہ مثال جو آپ نے بھی بیان کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے کسی غزوے میں، ایک غزوے سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا تھا کوئی بھی جو گھنا درخت ہے نا اس کے نیچے آپ کا جو ہے نا جو منزل ہے، آپ کا مقام وہاں پہ بنایا جاتا تاکہ آپ ایزیلی وہاں پہ آرام کریں۔ تو آپ وہاں آرام کر رہے تھے، باقی صحابہ کرام ادھر، تو ایک وہ آ گیا کافر، تو اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت پہ لٹکی ہوئی تھی اس نے سونتی تیزی کے ساتھ، اور کہنے لگا اسی طرح انداز سے جس کا انداز ہو سکتا تھا، یا محمد کون تمہیں بچائے گا، کون تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس نے ایسے گستاخانہ لہجے میں جیسے بھی وہ کہہ سکتا تھا اس نے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اللہ، تو یہ کہنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں ان الفاظ کی اتنی طاقت تھی، اور اللہ کے نام کی طاقت تو ویسے ہی، تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا ظاہری طور پر کس قدر بھی بے بس کیوں نہ ہو اور کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں، اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں بہت طاقت ہے اور قوت ہے۔ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھا لی۔ اب آپ نے فرمایا کہ تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو کوئی نہیں بچا سکتا آپ کے سوا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی درگزر کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک حملہ آور ہو اور دلائل اور شواہد بتا رہے ہوں کہ اس نے پوری کوشش کی اپنی طرف سے ایسی کارروائی کرنے کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ غورث بن حارث تھا، اور اس طرح اس نے یہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی اعلیٰ مثال قائم کر دی، اور بتایا کہ یہ جنگ ہو یا امن ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق اور اس پہ توکل، یہ ہمیں نجات دینے کے لیے ہے، اور اس سے ہمیں وہ اچھا بٹی صاحب، اسی بات میں آگے شامل کرنا چاہوں گا کہ وہ جو تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ یعنی ایک ایمانی کیفیت اور اللہ پر بھروسہ اور اخلاقیات، یہ چیزیں بھی تو ہیں جو انسان کو بچاتی ہے، کیا فرمائیں گے؟ اس کے علاوہ جب اللہ کہا نا تو اس کے دل پر جو خوف اور
दबदबा उस पर तारी हुआ ना, उसकी हिम्मत नहीं पे, वो घुटनों के बल गिरा और बैठ गया। इतने में सहाबा किराम भी जाग गए, आराम कर रहे थे, दोपहर का टाइम है, सब उठे कि ये क्या हो रहा है, भाग कर आए, देखा तो वो बेचारा अब बैठा कांप रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये आया था मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए और आकर मुझे पूछता कि आपको कौन बचाएगा। तो मैंने जब कहा अल्लाह, तो इस कलमे की दहशत से वो ऐसा घबराया है कि अब ये बैठा हुआ है, देख लो। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल भी है, भरोसा भी है, और अल्लाह के इस लफ्ज़ के अंदर उस पर रोब भी है। उस रोब की वजह से वो बेचारा कांप गया और दुश्मनी भूल गया, और फिर वो मुसलमानों के एहसान की वजह से बचा। अल्लाह अकबर। मौलाना नुमान फारूकी साहब, आप ये फरमाइएगा कि एक तो मिसाल ये हमें नज़र आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तलवार की ज़द में, और दूसरी मिसाल हमें वो नज़र आती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंदान मुबारक शहीद हो गए हैं, ज़ख्मी हैं, बहुत कठिन हालात हैं, और उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, क्या फरमाएंगे? अल्लाह अकबर। जी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत है ना जहान वालों के लिए, उसमें जहान की एक एक चीज़ और एक एक फ़र्द के लिए, और लोग तो इसे समझते हैं ना शायद ये जो इक़दामी ऐसे कार्रवाइयाँ ऐसे हुई उनके मुकाबले में लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई इंसानियत के ख़िलाफ़ थी, ये भी इंसानियत के हक़ में थी। देखिए ना, वो इकबाल ने कहा ना कि चमन में मेरी तल्ख़ नवाई गवारा कर, कभी जहर भी कर देता है कार तिरिया की, कभी जहर से भी तिरियाक का काम लिया जाता है। यकीन कीजिए आप उन कौमों से उनके अल्फाज जानिए, वो कहते हैं कि हम ज़्यादा खुश हैं मुसलमानों के ज़ेर नगी होके, मुसलमानों को जो हम जजिया दे के रह रहे हैं, हम गैर मुस्लिमों की निस्बत ज़्यादा सुख में हैं, हालांकि वो है भी गैर मुस्लिम थे। तो मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का बुनियादी जो मकसद है वो इंसानियत के हक़ में है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इसी बात की कोशिश की कि उनके अंदर हमदर्दी और दरगुज़र के जज्बात पैदा किए जाएँ। आप अंदाज़ा करें कि बदर के मौके पे अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत थी, लेकिन इस मौके पे सैयदना हुज़ैफ़ा और उनके वालिद यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों साहबी, तो ये आ रहे थे, तो इनको कुफ़ार के लश्कर ने पकड़ लिया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो क्या तुम उनकी मदद करने जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा हम तो मदीना जाते हैं, क्योंकि इनको भी वो इत्तलात नहीं थी कि ऐसे ये लश्कर और ये सारा मामला है जी। तो ये जब इनको पता चला कि आप सल्लम भी वहाँ पे हैं बदर में, तो ये उस रास्ते से होके फिर आपसे मिले, और वहाँ ये वादा कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, उनकी मदद नहीं करेंगे। अब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मसला पूछते हैं या बात करते हैं कि जी ऐसे हम उनसे बात कर रहे हैं, तो इस कदर ज़रूरत के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम उनसे ये अहद कर रहे हो, अब तुम चले जाओ, तुम हमारा साथ ना दो, हम तुम्हें ये कहते हैं तुम अहद की पासदारी करो, और हम अपना जो मकसद है मतलब है वो अल्लाह के सामने रखते हैं कि अल्लाह। आज तो कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। हाँ ये क्या है? यही तो इसके नताइज देखें ना, फिर वो जंगे नताइज नहीं ला रही, वो रंग नहीं ला रही। अगर मसला मुसलमान भी अगर कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं ना जिसमें शरीयत के मुताबिक नहीं है, तो उसके नताइज भी आपको आज वो नहीं मिल सकते। मुसलमानों को भी इस बात का पाबंद होना चाहिए कि वो जो शरई अहकाम है उसके दायरे में रहकर वो इक़दाम करें, और उन आदाब का जो जंग के मौके पे हैं और उन मकासद का जो जंग के लिए हैं और अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए, इस किस्म के इक़दामात से फिर वो नताइज भी इंशाअल्लाह वो बरामद होंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत मुबारक देख लें कि आपने हर मौके पे दरगुज़र की तालीम दी, हत्ता कि अपने जो जानी दुश्मन थे, अभी एक तो वाक़या गौरस बिन हारिस का हुआ, तो फ़तह मक्का के मौके पे, अब ये वो लोग थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन सा सितम था जो नहीं किया। आपको नफ्सियाती तौर पे, आपको जिस्मानी तौर पे, आपके असहाब को, और मुसलमान जो ज़रा थे तंग दस्त, और तंग दस्त क्या सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे और दीगर सहाबा किराम, उन पे भी सितम किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हैं तो आप ला तस्रीब अलैकुमुल यौम ये फरमा देते हैं कि आज तुम्हारी कोई गिरफ्त नहीं है, कोई पकड़, कोई मुहासबा वो तुम्हारा नहीं होगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इस्लाम किस कदर रहमत भरा दीन है,
اور جنگ کے موقع پہ پھر ایسی مثال ملنا ناممکن ہے کہ اس قدر دشمن، اور دشمن بھی یہ نہیں کہ ایک کاروائی کی، یہ مسلسل کرتے رہے، جہاں تک بس چلا وہ کرتے رہے، اور آج سامنے کھڑے ہیں اور امید باندھے کھڑے ہیں کہ آج ہمیں یہاں سے کوئی رحمت ملے گی۔ ان کو بھی پتا تھا، اور یہ یقین کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہی ان کو یہ امید تھی کہ آپ ایسا کریں گے۔ وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے، قحط مکہ میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون چل کے آیا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت تو ظاہر مسلمان نہیں تھے جی۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں کہ اس قحط کے جو ہے نا ہٹ جانے کی دعا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ رحمت اس سے بڑا اور نمونہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنے دشمن جو اپنے مد مقابل ہیں، حریف ہیں، اور کئی عہد شکنیاں کر چکے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو احد کے میدان میں فاروقی صاحب جو فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ قوم کیسے فرا پائے گی جو اپنے نبی کو لہو لہان کر دے۔ جی ہاں جی، اس میں دیکھیں وہ جیسے کہ احد کے موقع پہ ایک مشکل پیش آ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک آپ نے مورچہ زن کیا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں، تو ان لوگوں نے وہ ایک اجتہادی وجہ سے کہ جی اب فتح تو ہو گئی، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے وہ درہ چھوڑا۔ اس کے بعد مشکلات لشکر کو پیش آئیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل میں آئے، اور آپ کا ایک دانت مبارک وہ شہید بھی ہوا، تو خون بہہ رہا تھا، وہ جو خود تھی اس کی کڑی آپ کے سر مبارک میں کھپ گئی، اور اس جگہ یعنی رخسار پر بھی۔ تو اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں یہ جب اللہ تعالیٰ سے یعنی یہ اظہار کیا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس سے اپنے نبی کو، اچھا اس سے بھی بددعا نہیں ظاہر ہوتی، ہاں اس سے فکر ظاہر ہوتی ہے کہ قوم کیا ہاں کر بیٹھی ہے، کہ دیکھو تم کس ہستی کے بارے میں ایسا کر رہے ہو، یعنی کس کے مقابل تم یہ کاروائیاں کر رہے ہو، دیکھو تو صحیح وہ کیسا تمہارا ہمدرد ہے، وہ کیسا تمہارا خیر خواہ ہے، تمہاری نجات کے لیے وہ کس قدر آرزو مند ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ نبی اس کیفہ کے اندر موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیفہ یفلح قوم، کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس سے اپنے نبی کو، یعنی مطلب کیا ہے کہ میں صرف نبی ان مسلمانوں کا نہیں ہوں، تمہارا بھی نبی ہوں، اور تمہاری رحمت کی امید رکھ کے اور تمہیں اسلام کی طرف لانے کے لیے، نجات کے لیے تم سے یہ کر رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس قدر تھی کہ آپ تو فرماتے ہیں نا کہ میں تمہیں تمہاری جو ہے نا پشتوں سے پکڑ کے کھینچتا ہوں، اور انتم تقحمون فی النار، تم آگ میں گرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ بھی اسی کا ہی ایک انداز ہے۔ تو بہرحال اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، یعنی آپ جس کو چاہیں گے اس کو نہیں آپ ہدایت دے سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی پھر اس موقع پہ کی، اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، کہ میری قوم ایک کو صحابی نے جب بددعا کا کہا ہاں جی، تو آپ نے پھر کہا کہ نہیں میں لعنتیں بھیجنے والا نہیں ہوں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ آپ ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں۔ بخشش سے مراد یہاں پہ رحمت، یعنی ان کو رحمت اسلام کی آغوش میں لیا، اور وہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ یقین کیجئے جو پہچان لے وہ تو آپ کا مرید بن گرویدہ ہو جاتا ہے، اور جس نے پہچانا دل کی آنکھوں سے اور ایمان اور ایسی روشنی اس کو ملی کہ وہ پھر ہمیشہ سے آپ کا مرید ہو گیا۔ اچھا جی، کچھ کمنٹ شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خان زادی ہیں، فرما رہی ہیں جی میری امی کو فالج ہوا ہے، مفتی اجمل بٹی صاحب سے کہیے کہ وہ ان کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جن کی والدہ محترمہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، لا باس طہور انشاءاللہ، آمین جی۔ فری حج عمرہ آئی ڈی ہے، فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لا باس طہور انشاءاللہ جی، بہت شکریہ، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ بٹی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، میدان جنگ میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب آدمی بے بس ہو جاتا ہے تو ہتھیار ڈال دیتا ہے، تو اگر ایسے میں کوئی مسلمان ہو جائے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ تو جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے؟ فرمائیے گا۔ میں نے پہلے عرض کی کہ جنگ 3 مقاصد کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ کے لیے بھیجا تو 7 ہدایات بھی دی تھی کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، سرخ اونٹ جو اس وقت قیمتی ترین دولت سمجھی جاتی تھی، فرمایا ان کے حصول کی نسبت اگر ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے تو تمہارے لیے وہ بہتر ہے۔
تو مسلمان دین اسلام کی رحمت میں لوگوں کو داخل کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو قلع کما کرنے کے لیے نہیں۔ صحیح۔ تو جنگ کے دوران اگر کوئی بندہ ایسا ہو جائے کہ وہ مسلمان ہوتا ہے تو یہ دو واقعات ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک موقع تو یہی ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران دیکھا کہ ایک کافر بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، جی بہت زخمی کر رہا ہے، تو انہوں نے تلوار لے کر اس کے پیچھا کیا۔ تو جب عین تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ۔ جی تو حضرت اسامہ کہتے ہیں اچھا اب مرنے کے قریب ہوئے تو کلمہ پڑھ رہے ہو، اب تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے ہو، تو تلوار ماری اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب دیگر صحابہ کو یہ بات کچھ مناسب معلوم نہ ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ مدینہ منورہ جب آئے تو حضرت اسامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بھی، یعنی اس کو اس وقت اگر گرفتار کر لیتے، قید میں گرفتار کر لیتے یا معاف کر سیکیورٹی چھوڑ کر دیتے، لیتے، مسلمان ہو گیا تو پھر تو چھوڑ دینا چاہیے تھا نا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی آپ کے چہیتے، آپ کے لاڈلے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کلمہ پڑھنے کے بعد مار دیا ہے، تو آپ نے پوچھا اسامہ کیوں مارا؟ کہنے کہ اللہ کے نبی وہ تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا حل لا شققت عن قلبہ، کیا تم نے دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ ڈر سے پڑھ رہا تھا یا حقیقی مسلمان ہونے کے لیے پڑھ رہا تھا؟ اور پھر آپ نے وہ کلمات فرمائے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کاش میں اس واقعے کے وقت مسلمان نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اسامہ کیف تفعل بلا الہ الا اللہ اذا جاء یوم القیامہ، جب قیامت والے دن وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا آئے گا تو جواب کیا دے گا؟ تیرا کیا بنے گا اس روز؟ ایک مسلمان کی جان کی حرمت تو یہ ہے۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کاش میں اس وقت مسلمان نہ ہوتا، بعد میں مسلمان ہوتا تو میرا یہ گناہ معاف ہو جاتا، بخش جاتا۔ جی تو یہ مسلمان حتیٰ اتنے تو کلمہ پڑھا تھا نا لا الہ الا اللہ۔ جی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک غزوے میں ایک سریہ میں لوگوں کو بھیجا گیا جنگ کے لیے، تو جب اس قوم پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے آگے سے کہنا شروع کر دیا سبانا سبانا۔ وہ عربی لوگ کہتے تھے نا، مشرکین مکہ مسلمانوں کو کہتے تھے سابی، تو انہوں نے کہا ہم بھی سابی ہو گئے، بے دین ہو گئے یا اپنے دین چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا تسی ہن بے دین بھی ہوندے ہو، تو ان کو مار دیا، قتل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ شدید ناراض ہوئے اور ان کی دیت بھی دی، ان کی دیت دی ان کے گھر والوں کو۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ہو گئے۔ ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان، لیکن بیچارے اصل کلمہ نہیں وہ جانتے تھے، نہیں پڑھ سکے، نہیں بول سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت ادا کی معذرت کے طور پر کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو شدید ڈانٹا اس موقع پر۔ تو یہ ہے کہ مسلمان اگر جنگ کے دوران ہی کوئی غیر مسلمان ہونے کا اظہار کرے تو مسلمانوں کی تلواریں رک جانی چاہیے۔ یہ فرمائیے گا کہ جب ایک فاتح کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کی عوام جو ہے وہ اسی حاکم کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، بلکہ قرآن کریم نے بھی تو فرمایا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ تو ہمیں سیرت کی روشنی میں کیا وہ بڑی سمجھدار خاتون تھی جس نے کہا کہ جب فاتح آتے ہیں تو تباہی لا دیتے ہیں کہ جنگ سے بچو۔ یہ خاتون ہو کر اتنی بڑی ماشاءاللہ سمجھدار خاتون تھی۔ تو اسلام ابھی آپ ہم موازنہ کر رہے ہیں آج کی جنگوں کا اور اسلامی جہاد کا جو باعث رحمت ہے۔ بالکل۔ تو آج کی جنگوں میں دیکھیں لوگوں کو گیس چیمبروں میں ڈال کر، اپنے مفتوحین کو گیس چیمبروں میں ڈال کر آگ سے راکھ کر دیا گیا، ان کے جسم سے فاسفورس نکال کے بم بنائے گئے۔ کتنا ظلم ہے۔ اور آج بھی اپنے قیدیوں کو ایسی شدید ترین سزائیں دی جاتی ہیں، ایسی جیلیں بنائی گئی ہیں، ایسی سزائیں ان کے لیے گھڑی گئی ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے۔ گوانٹانامو دیکھ لیں، ابھی شام کی جو جیلوں سے مسلمان نکلے ہیں ان کی حالت دیکھ لیں، 30 40 سال ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے، اور اس کے مقابلے میں اسلام کیسا شاندار کیسا خوبصورت نظام دیتا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے جو کفار قیدی بنائے تھے ان قیدیوں کے بارے میں جب مدینہ منورہ ان کو لائے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ان کا کیا کیا کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بڑے نرم دل تھے، بڑی محبت کرنے والے، بڑی شفقت کرنے والے، کہنے کہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ ہمارے رشتہ داری، کوئی کزن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے،
تو ان سے کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مسلمان بھی ہو جائیں۔ جی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو شیلے تھے، کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی مجھے تو یہ مشورہ پسند نہیں آیا، انہوں نے ہمیں جینے کب دیا ہے؟ جب مکہ میں تھے اس وقت ان کے ظلم و ستم دیکھ لیں، انہوں نے ہمارے کاروبار لوٹے ہیں، انہوں نے گھر لوٹے ہیں، ہمارے بیوی بچے وہ انہوں نے قبضے میں، بہت سارے صحابہ کے بیوی بچے بھی چھین لیے انہوں نے، جی، اور ہمارے ایک صحابی تو کپڑے بھی اتروا لیے تھے کہ جاؤ تو اتنا ظلم و ستم کیا ہوا ہے، انہوں نے تو جینا حرام کیا ہوا تھا، ان کو کاٹنا چاہیے۔ ایسا کریں کہ میرا رشتہ دار ہے نا وہ مجھے دیں، حضرت علی کا جو رشتہ دار ہے ان کو دیں، حضرت ابو بکر کا جو رشتہ دار ہے ان کو دیں، اور اپنے ہاتھوں سے ماریں ان کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مشفق تھے، رحیم تھے، شفیق تھے، تو آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کا مشورہ پسند آیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، ان قیدیوں میں سے جو ہمارے بچوں 10 بچوں کو پڑھا دے، تعلیم سکھا دے، لکھنا پڑھنا سکھا دے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، جو مالی فدیہ دے سکتا فدیہ دے دے اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اچھا، قرآن نے ویسے بعد میں تائید بھی کی ہے حضرت عمر کی رائے کی۔ وہ تو پھر ہے نا، اللہ رب العزت نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو پسند فرمایا، فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ اللہ کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ کافر مٹا دیے جاتے تاکہ دوبارہ دشمن کو اٹھنے کا موقع نہ ملتا، جی، اور تم دنیا کے مال چاہتے ہو، اللہ کے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، اور اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی یہ شان کے لائق نہیں تھا کہ قیدی آئیں اور ان کا خون بہائے بغیر چھوڑ دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ پھر یہی ہے کہ نرمی، شفقت۔ اور اس کے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی ہے، جی، وہ بھی ہمیں نرمی اور شفقت کا خبر دیتا، اور پھر قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ان قیدیوں کو بھی ٹھہرایا گیا اپنے گھروں میں، بہترین کھانے دیے گئے، لباس دیے گئے، اور بڑا حسن سلوک کیا گیا۔ صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لشکر راؤنڈ پر تھا، جی، تو یمن کے سردار ثمامہ بن اسال کو پکڑ کے لے آیا۔ ثمامہ بن اسال بھی مشرکین کا ساتھ دیتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا حصہ تھا، تو مسلمان اس کو پکڑ کر لائے اور مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اچھا جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ اب ثمامہ سردار بھی ہے، متکبر بھی ہے، اکڑ خان بھی ہے، سمجھدار دولت شخص مند بھی ہے، اور اب بندہ ہوا ہے ستون کے ساتھ۔ تو آگے سے وہی متکبرانہ جواب دیا، ان تقتل تقتل ذا دم، اگر قتل کرو گے تو لگ پتہ جائے گا تمہیں کہ کس کو مارا ہے، بالکل، وَإِن تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر تم احسان کر کے چھوڑتے ہو تو شکر گزار پاؤ گے، اور اگر مال چاہیے تو مانگو کتنا مانگتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ابھی رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ یسمع كَلَامَ، کلام اللہ، بہت خوب، جب تک اللہ کا کلام قرآن نہ سن لے اس وقت تک اس کو اپنی پناہ میں رکھو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو ابھی رہنے دو، اب دھیان ہمارا اسوہ دیکھے تو صحیح، ہمارا حسن سلوک تو دیکھے، یعنی دعوت کا جو آواز ہے وہ اس کے کان میں اس کے پڑے تو کانوں میں صحیح۔ پڑے صحیح، قرآن سنے گا، ہمارے حسن سلوک کو دیکھے گا، ہمارے اخلاق کو دیکھے گا، ہماری محبت کو دیکھے گا، ابھی رہنے دو۔ اگلے دن اللہ کے نبی پھر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے پھر وہی 3 دھمکیاں لگائیں، اگر قتل کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کس ہستی کو مارا ہے، اور اگر مال چاہیے تو مانگیں، اور اگر احسان کر کے چھوڑتے ہو تو میں شکر گزار بھی ہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی بھی رہنے دو، ابھی بھی دماغ ٹھکانے پہ نہیں آیا۔ تیسرے دن جب آئے پھر یہی کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چھوڑ دو، 3 دن ہو گئے اس کو ہمارا حسن سلوک دیکھتے، ہمارا اخلاق دیکھتے، ہمارا قرآن سنتے، اللہ کی کلام اس نے سنی ہے، ہمارا کردار بھی دیکھ لی، اب چھوڑ دو۔ لیکن اب جب اس کو چھوڑا گیا، جسم تو آزاد ہو گیا لیکن روح قید ہو چکی تھی، اللہ، اب وہ گیا نہیں ہے، قریبی باغ میں گیا، غسل کیا، اور واپس آ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ ایک قیدی کے ساتھ مسلمانوں کا حسن سلوک ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر اس نے قربانیاں بھی دی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے مکے والوں کو گندم میں بھیجتا ہوں، اب آپ کے حکم کے بغیر ایک دانہ بھی نہیں بھیجوں گا۔ واہ کیا خوب، تو پھر وہ جو مفتی صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کیس سالی ان پر آئی، دن کے ٹائم بھی ان کو دھواں نظر آتا تھا بھوک کی وجہ سے، چمڑے چبا گئے، درختوں کے پتے کھا گئے، پھر انہوں نے آ کر ریکویسٹ کی کہ اللہ کے نبی آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ہم بھی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی مہربانی کرو۔ تو پھر آپ نے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا خط، تو پھر انہوں نے گندم ان کو بھیجنی شروع۔ ویسے میں چاہوں گا کہ اس پروگرام میں ہم شامل، ویسے تو بریک کا ٹائم مجھے کہہ رہے ہیں، فاروقی صاحب یہ فرما دیجیے گا اختصار کے ساتھ، آج بھی ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی، یعنی جب ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، اسلامی ریاستوں کو، تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ویسے نظر آتی بھی ہیں مثالیں، مثلاً ہمارے ملک نے اپنے دشمن ملک کے ایک قیدی کو، ابھی نندن نامی، اس کو
رہا کیا اور اس کو چائے بھی پیش کی اور سارا She was fantastic. جی جی بالکل. تو مثالیں تو موجود ہیں. یقین کیجئے کہ ہم اگر مسلمانوں کو دیکھیں نا, انہوں نے آج بھی اس طرح ستم نہیں کیے. ٹھیک. یہ جہاں بھی ہوتے ہیں یہ کفار کی طرف کہیں نہ کہیں کمزوری تو پائی جاتی ہے, لیکن اوورآل یعنی اوورآل جی اگر ایک تجزیہ کریں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر وہ اسلامی تعلیمات. دیکھیں ہمارا جو دشمن ہے اس نے کتنی دفعہ ہم پہ اقدام کیے اور چڑھائی کرنے کی کوشش کی جی, اور لیکن ہمیشہ منہ کی کھانا پڑی اسے. جی. لیکن ہم نے جب بھی کی دفاعی کیا تو اقدام ہمیشہ ادھر سے ہوا, شرارت ادھر سے ہوئی. اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے ذہن میں آج بھی یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بے شک ایسے ہی ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو یہ جو آشنائی اصل میں نا مومن جو ہے نا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے جنگ ہے یا امن, مجھے یہ دیکھنا ہے, میرا دشمن ہے یا میرا دوست ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے, کیا نمونہ ہے, اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وجہ سے آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے کوئی گوانتا نامو بے جیل نہیں بنائی, مسلمانوں نے کوئی ایسے اقدام نہیں کیے, نہ آپ کو نظر آئے گا. ہاں کوئی اگر کسی جگہ پہ ایسا کوئی اقدام ہوتا ہے, کوئی لوگ غیر مسلموں کے کہنے پہ کوئی ایسا کر دیں, ان کے ہتھے لگ جائیں, ایسا ہو جائے تو ایک علیحدہ بات ہے. اوورآل جو اسلامی ریاستیں ہیں ان میں آپ کو ایسی چیزیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, وقت ہوتا ہے ایک وقفے کا, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اور مدنی زندگی میں جہاد کے حوالے سے بڑا اہم ٹاپک ہے, جس کے حوالے سے آج بہت سارے سوالات بھی ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں. غیر مسلموں کے حملے بھی اس حوالے سے ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں. میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم محمد عبداللہ گل صاحب. آپ معروف دفاعی و عسکری تجزیہ نگار ہیں, چیئرمین تحریک جوانان پاکستان ہیں. آپ عسکری تاریخ, جنگی حکمت عملی یعنی ملٹری اسٹریٹجی اور قومی سلامتی کے ماہر ہیں. ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. ایک پاک برکت مہینہ ہے, یہ تو خیر والا ہے اور رحمت والا ہے. اس مہینے کی وساطت سے تو میرے خیال میں پوری انسانیت خیر میں ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. یہ بتائیے کہ ایک سپاہی کو میدان جنگ میں آخر وہ کون سی قوت ثابت قدم رکھ سکتی ہے جو صرف اسلحہ یا تعداد سے نہیں مل سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی نوازش. دیکھیے جہاں تک ایک سپاہی کی موٹیویشن کا جو پیچھے بنیادی راز ہوتا ہے وہ اس کا ظاہر ہے ایک قومیت کا جذبہ ہوتا ہے, حب الوطنی کا جذبہ ہوتا ہے, اس کی ایک قوم کی تاریخ ہوتی ہے, وطن کی تاریخ ہوتی ہے, اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا جذبہ ہے. لیکن یہ جذبہ تو ہم نے دوسرے ممالک میں بھی دیکھا ہے, اور ہم نے جو غیر اسلامی ممالک ہیں ان میں بھی ہم نے یہ جذبہ تو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے جی. لیکن جو ایک اسلام کا سپاہی ہے, جو ایک مسلمان سپاہی ہے, وہ چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو, میرا خیال ہے اس کے پیچھے اس کا جذبہ, اس کا دین موجود ہوتا ہے. اس کا دین اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. حکم ربی تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں, اور قرآن کریم فرقان حکیم کے حوالے سے جو بڑی وضاحت سے سورہ توبہ, سورہ انفال, سورہ محمد کے اندر جس طریقے سے بتایا گیا جہاد کے حوالے سے, تو میرے خیال ہے کہ وہ بڑے وضاحت سے نظر آتا ہے. اس لیے جو جذبہ ایمانی ہوتا ہے وہ ایک سپاہی کا سب سے بڑا زیور ہوتا ہے, اور اس کی اعلیٰ ترین مثال جو میں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں اگر دیکھتا ہوں تو وہ ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان شہید جو ہیں ان کے حوالے سے نظر آتی ہے. کیونکہ جب سپاہی کے پاس اسلحہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے پاس کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ہتھیار ڈال دیا کرتا ہے. اور یہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ وہ ہینڈ اپ کر لیتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی ٹھیک ہے, جنگی قوانین کے مطابق مجھے آپ جنگی قیدی بنا لیں, لیکن بس بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو کیپٹن
لیفٹیننٹ کرنل شیر خان یا ہمارے دیگر شہدائے کرام کا جو جذبہ ہے یا دیکھنے میں آیا، یا اسلام کے سپاہیوں کا ماضی قرون اولیٰ کے مسلمانان کا دیکھا، اس میں یہ جذبہ جو تھا یہ مزید بڑھ جاتا ہے جب قلت ہو جاتی ہے اسلحے کی یا خوراک کی، اس کے باوجود جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کتنا خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال کا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. دین جو ہے وہ ایک نظریہ آپ کو بتاتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے یہ زیور ہے کہ جب مسلمان جامع شہادت کی تلاش کرتا ہے، جبکہ کفار جو ہیں وہ شہید نہیں ہو سکتے، نہ وہ ان کو اس دنیا کے بعد کی کوئی زندگی کا کوئی کانسیپٹ ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ موجود ہے اور یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ شہید زندہ ہوا کرتے ہیں. اور ایسی درجنوں مثالیں میرے سامنے موجود ہیں. اچھا محمد عبدالقل صاحب یہ بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب بھی جنرل حمید گل مرحوم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کے تصور کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے تھے. ان کی گفتگو سے ظاہر ہے آپ نے بہت سبق لیے ہوں گے، بہت متاثر ہوئے ہوں گے، اور ان سے ظاہر ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ بتائیے کہ ان کی گفتگو سے، ان کے طرز عمل سے آپ نے کیا سیکھا؟ دیکھیں، میرے والد کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عرب دنیا نے مجاہد اسلام کا خطاب دیا. ماشاءاللہ. تو میں نے ان سے جو سیکھا وہ سچائی سیکھی، حق کے سامنے کھڑے ہو جانا. لیکن انہوں نے پہلے اپنے آپ کو اس کسوٹی کے اوپر ضرور پرکھا جس کے اوپر پہلے خودی کے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں رب تعالیٰ نے پوچھا کہ اے حمید گل تیری کیا رضا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو ظاہر ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ اور آپ کے ساتھ اخلاقیات، آپ کا کردار، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور یہ تمام جو ہمارے میں سمجھتا ہوں ہیروز آف اسلام ہیں، ان کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ بدرجہ اتم موجود ہیں. اب اس کے اندر جو سب سے میں نے یہ سیکھا کہ میرے والد نے یہ بتایا کہ انگریز سے وہ سبق نہیں سیکھنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ انگریز کون ہوتا ہے مجھے سبق سکھانے والا، جبکہ میرے پاس جو ہے وہ احادیث مبارکہ موجود ہیں، قرآن کریم موجود ہے، اسلامی جرنیل صحابہ کرام کا جو عملی نمونہ ہے وہ موجود ہے. تو میں ان سے سیکھوں گا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام جو ہمارے انٹیلیجنس کا نیٹ ورک، جس کو فادر آف ماڈرن انٹیلیجنس میرے والد کو کہا گیا، پوری دنیا کی انٹیلیجنس کا، پاکستان کے تو وہ ہے ہی، لیکن جو انہوں نے ماڈرنائزیشن کی وہ تمام کے تمام بنیادی اسلامی اصولوں پہ، وہ صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کے جو طریقہ کار تھا اس کے حوالے سے، محمد بن قاسم کا انہوں نے طریقہ کار دیکھا، حکمت عملی. انہوں نے جو ہے وہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے چیزوں کو غور کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے خلفائے راشدین تھے اور اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا طریقہ کار دیکھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو انہوں نے تعلیمات ہیں ان کو دیکھا، یعنی کہ دیگر. تو اس سے انہوں نے اخذ کیا. اور پھر میں آپ کو یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ بطور جب وہ فوج میں تھے تو انہوں نے باقاعدہ فوج کے اندر اور جو ملٹری کالجز تھے یا پی ایم اے تھا یا دیگر جگہ تھے، وہاں انہوں نے اسلامی جو ہماری تعلیمات تھیں ان کو عام کیا اور پڑھانا شروع کیا، کیونکہ وہ اس چیز کے بڑے دائی تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف فوجی نہیں بلکہ ہم جہادی بھی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جہاد کیا. یہ جو سوویت یونین کے ہم نے 15 ٹکڑے کیے جس میں سے 6 اسلامی ریاستیں معرض وجود میں آئیں، یہ میرے خیال میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے بعد ہمارا ایک بہت بڑی کامیابی تھی. یہ پہلی دفعہ اسلام کے جو نقشہ تھا اس میں تبدیلی آئی تھی. تو یہ تمام کا تمام جو جذبہ جہاد کی وجہ سے تھا، اس میں کسی دشمن سے مرعوب ہونا نہیں، اس کی طاقت سے، اس کی جو زیادہ بڑی فوج سے متاثر ہونا نہیں، بلکہ جو ایک سجدہ جس کو ہم گراں سمجھتے ہیں وہ 1000 سجدے سے آدمی کو نجات دے دیتا ہے. تو وہ اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے. وہ کہتے تھے کہ
میرا رب میرے لیے کافی ہے، اور جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھے اے بندے مجھے رب ہونے کی قسم میں تیرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، میں ان کو ساری زندگی تنے ہوئے کندھوں کے ساتھ اور تنی ہوئی گردن کے ساتھ دیکھا بطور فوجی، آپ کو پتہ ہے ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے، لیکن جب مدینہ منورہ کو جایا کیا کرتے تھے، ایک دفعہ جب میں ان کے ساتھ گیا تو میں نے دیکھا کہ کندھے بھی جھکے ہوئے ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں۔ اچھا تو میں نے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے کہ آپ یہ جھک جھک کے چل رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا ادب کا مقام ہے، یہاں اللہ سر اور اکبر، کندھے اللہ اچھے اکبر، لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت خوب، بہت خوب جی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آمین۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے مدینہ منورہ کا ذکر کیا، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ کا ذکر جو آپ نے کیا ہے، مدنی دور کو جب ہم دیکھتے ہیں، جنگیں ہیں وہاں پہ، مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارروائیاں ہیں اس حوالے سے، تو اگر ان کو ہم جنگوں کا مجموعہ دیکھنے کی بجائے اگر ہم اس کو رحمت کے پیمانے میں دیکھیں یا رحمت کے پیرائے میں دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اور کیسے صحیح تصور جو جنگوں کا ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو بنیادی اس کا مسئلہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ بڑی وضاحت سے کہا گیا کہ جب نظام جو ہے وہ انسانیت کے حوالے سے ہے، کیونکہ رب العالمین اور رحمت العالمین کے القابات موجود ہیں، اور ورنہ مسلمین بھی ہو سکتا تھا، تو عالموں کو رحمت تب ملے گی جب نظام اسلامی موجود ہوگا، یعنی کہ نظام عدل و انصاف، یعنی کہ نظام معیشت اور دیگر جو بھی ایک سلسلہ ہے، وہ جب تک کہ اسلام کا نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ ہم لوگوں کو اپنی جہاد کیا ہے، بنیادی طور پہ جہاد ہے کوشش سے، ہم نے کوشش کرنی ہے، صحیح کرنی ہے، جہد کرنی ہے۔ مقصد یہاں یہ کہنے کا ہے کہ جب مدینہ منورہ کی ریاست مارد وجود میں آئی، الحمدللہ پہلی اسلامی ریاست، تو اس کی جو غریب اور سادہ اور رنگین تھی یہ داستان حرم، اور جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس میں کوئی مال بنانے کے لیے یا کشور کشائی کے لیے نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کا پیغام، اس کے احکامات الہی کے مطابق آگے لوگوں تک انسانیت کو پہنچانا تھا، کیونکہ دور جہالت کے اندر گھری ہوئی تھی اس وقت کی قومیں، اور عربوں کا برا حال تھا، انسانیت ایک نئے نظام کی متلاشی تھی، اور وہ نظام قرآن پاک کے اندر بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا، کیونکہ اگر آپ بائبل کو دیکھیں یا دیگر کتاب اللہ کو دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک الحمدللہ پورا کا پورا زیر زبر سمیت انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت معجزہ خداوندی کے تحت یہ موجود ہے، تو اس کے اندر وضاحت سے بتایا گیا، تو وہ پیغام انسانیت جو تھا وہ پہنچانا تھا، جس کے اندر ایک نیا نظام میں معیشت تھا، جس کے اندر ایک نیا نظام جو خواتین کے حقوق تھے، بچوں کے حقوق تھے، پڑوسیوں کے حقوق تھے، جو آپ کے دنیا داری کے اصول تھے، اور آپ نے ایک کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیا طریقہ رکھنا ہے، وراثتی قوانین کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ ایک طویل داستان، اور لوگوں کو بتایا گیا، کیونکہ یہ جو باقی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر مکمل طریقے سے ضابطہ حیات نہیں موجود، جبکہ جب ریاست مدینہ کا قیام ہوتا ہے تو وہ ایک صرف یہاں جہاد کا معاملہ نہیں ہے، جہاد اس کے خلاف کیا جاتا تھا جو کہ حکم ربی کو انکار کرتا تھا، ماننے سے انکار کرتا تھا اور انسانیت پر ظلم کرتا تھا، اور جابر بن کے آتا تھا، جبکہ یہاں تو رحمت ہی رحمت تھی۔ دیکھ لیجئے نا کہ فتح مکہ کے اوپر کیسے سب کو معاف کر دیا گیا، ہندہ جیسی خاتون کو بھی معاف کر دیا گیا، تو یہ بڑھ کر اور کیا ہے۔ لیکن وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو تکلیف دی جاتی ہے تو وہ فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پہاڑوں کو درمیان میں ملا دیں گے اس قوم کو، اور آپ اگر اے نبی اگر آپ حکم کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میں جو ہے وہ یہ میری امت ہے، یہ میرا اور میری امت کا معاملہ ہے۔ لیکن فتح مکہ کے اوپر وہ ہر کو ہندہ کو معاف کرنے کے بعد جو اپنا کھڑکی بند کر لیتا تھا، دروازہ بند کر لیتا تھا، اس کو معافی تھی، لیکن جب کہا گیا کہ جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، وہ چاہے غلاف کعبہ سے کیوں نہ چمٹا پڑا ہو، اس کا آپ جو ہے اس کو قتل قتل کر دیں. اور یہ اب اللہ کا حکم تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ ایک اس کے اندر یہ کردار ادا کیا گیا. اور آج تک میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ٹائم پہ ریاست مدینہ کے قوانین ہیں آج بھی ان سے اچھا یہ فرمائیے، آج کا جو نوجوان ہے وہ جہاد کے جو تصور ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہے، تو نوجوانوں کو جہاد کا صحیح تصور دلانے کے لیے ہمیں سیرت سے کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کا پچھلے سوال کا ضرور ساتھ جواب دیتا چلوں. دیکھیں اب عمرز لا ہم باقاعدہ کینیڈا کے اندر، ناروے کے اندر، دیگر ممالک میں، ڈینمارک میں پریکٹس ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک ایسا خوبصورت نظام تھا کہ جو آج دنیا کو، اور یہ کیا ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا، اور یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق اس کو نافذ العمل کیا گیا. یہ ہے خوبصورتی اسلام کے نظام کی. جو ریاست مدینہ نے پیغام دیا وہ تو آج بھی چل رہا ہے اور الحمدللہ اس کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. لیکن ابھی نوجوانوں کی بات کرتے ہیں. لیکن جہاد کا جذبہ جو تھا وہ صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کے بعد جو ہے وہ معاملات بالکل تھم گئے، اور اسی وجہ سے انگریز جو تھے وہ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے شروع کر دیے. لیکن اس کے بعد جب ہم افغانستان کے اندر دیکھتے ہیں جہاں سوویت یونین آتا ہے تو جہاد ایک دفعہ دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور جہاد جب شروع ہوتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر سوویت ریچ کو ہارنا پڑتا ہے. مقدر اس کا جو ہے وہ ہار کا لکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ جذبہ جہاد، کیونکہ صرف یہ بات جہاد کا نہیں تھا، اب اسلامی نظام کو پریکٹس کرنے کا تھا، اور یہی جو مجاہدین جو تھے وہ اسلامی نظام وہاں اس ٹائم پہ رائج کرنے میں ناکام رہے، آپس میں انتشار کا شکار ہوئے، اور جو بنیادی مقصد تھا اس سے وہ دور ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ پاکستان جو کہ ایک نیوکلیئر ریاست بھی ہے، پاکستان ایک طاقت بھی ہے، پاکستان کا محل وقوع بھی بہترین ہے، اس سب کے باوجود پاکستان کے پاس ایک اچھی فوج کے ساتھ ساتھ ایک اچھی قوم بھی موجود ہے، دیندار لوگ موجود ہیں. آپ کو میں یہ گزارش کرتا رہا ہوں کہ جب امریکن مختلف تھنک ٹینکس نے سروے کرایا تو 89% لوگوں نے کہا کہ یہاں نظام اسلام ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے الحمدللہ. تو اس سے وضاحت سے یہ نظر آتا ہے کہ جو جذبہ جہاد تھا اس کو کشید کرنا تھا ہمارے روحوں سے، اور ہمارے اندر وہ جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو انہوں نے نکالنا تھا. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز، انہوں نے جو ہے وہ مختلف قسم کا پروپیگنڈا کر کے انہوں نے جو ہے وہ ہر داڑھی والے کو، ہر آدمی جس کا نام محمد تھا اس کے ویزوں کے اندر مسئلے کرنا، اس کو تکلیف دینا، اس کو پریشان کرنا، یہ انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا. پچھلے 3 دہائیوں سے یہ عمل جاری ہے، اور اسی کی وجہ سے جو جذبہ جہاد ہے وہ صرف قتال کی حد تک جو ہے وہ لوگ سوچنے لگ گئے ہیں، اور ان کو بھی دہشت گردوں سے منسوب کر رہے ہیں. جبکہ جہاد کا جذبہ اتنا پاک اور اتنا خوبصورت ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے لیے ہے، وہ اس کا کوئی قتال سے تعلق نہیں ہے. اس کے اندر قتال آخری فارم ہے جہاد کی. جہاد کا مطلب ہے آگے کھڑے ہو جانا، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا، انصاف کے حق میں آواز بلند کرنا، ظالم کا ہاتھ روکنا اور مظلوم کے اوپر شائبان بن جانا. یہ جہاد کے بنیادی کانسیپٹ ہیں. اور جہاد کا کانسیپٹ صرف نوجوانوں کو یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے ہے کہ کیا زندگی کے اندر جھوٹ سے کام لینا، فریب سے لینا، مکر سے لینا، دھوکہ دہی کرنا، کیا یہ سب چیزیں جہاد کے زمرے میں نہیں ہے کہ جہاد ان کی نفی کرتا ہے؟ اور یہی جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں ہونی چاہیے. اور آج جذبہ جہاد کو جان بوجھ کے مشق کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اصل میں جہاد جو ہے وہ تو ایک نئے نظام کی طرف نشاندہی کرتا ہے جو کہ مغرب کے اندر کب کی موت مارا جا چکا ہے. ان کے پاس نظام نہیں ہے، دنیا کو ایک نیا نظام چاہیے ہے، اور وہ الحمدللہ پاکستان کے نظام میں اور دین کے اندر پنہاں ہے. ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ خیر. آپ آخری پیغام اگر چند لفظوں میں دینا چاہیں تو پلیز فرمائیے گا.
جی میرا صرف ایک ہی پیغام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے جہاں کے مسائل کا حل اسلام کو کم کرنے میں نہیں بلکہ مور اسلام میں ہے, زیادہ اسلام میں. جس دن آپ مکمل طور پر اللہ کی رسی کو پکڑتے ہوئے قرآن اور سنت کے اوپر کاربند ہوتے ہوئے آپ یہاں نکلیں گے تو سیرت نبی کے حوالے سے تو میں صرف اتنے ہی گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ اگر آپ ایک شعور میں جب آ جاتے ہیں 18-19 سال کی عمر میں, اس کے بعد تقریباً زندگی کی 40 بہاریں تو آپ ضرور دیکھ لیتے ہیں خدا کے کرم سے. لیکن اگر ہم ہر سال ایک صفت مبارک ہم جو ہے وہ اپنے دل میں بسا لیں اور اپنے اوپر جو ہے وہ ہم لاگو کر لیں تو یقین مانیں کہ جنت کے ہم حقدار ٹھہریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ موجود تھے محترم محمد عبداللہ گل صاحب, چیئرمین TJP. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے, ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے, وقت دینے کے لیے. بیک ٹو دی اسٹوڈیو جی, ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں. ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مولانا نعمان فاروقی صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. فرمائیے گا, فتح کے بعد اگر دشمن کی کوئی مقدس کتاب جیسے تورات ہے, بائبل ہے, یا ویدے وغیرہ ہیں, یا دوسری کوئی غیر مسلموں کی کتابیں ہیں, یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں, تو کیا حکم ہے اسلام کا؟ جی ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مثلا یہود سے جو 3 معرکے یہاں پہ ہوئے, معرکے سے مراد یہ سے معاملات طے ہوئے, 2 میں تو انہوں نے عہد شکنی کر کے خود جلاوطن ان کو ہونا پڑا. تو یہ جب یہ خیبر میں جا کے جمع ہوتے رہے تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے اقدام کیا گیا, جنگ ہوئی باقاعدہ. تو اس پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک زنا کا کیس پیش ہوا اور یہودیوں نے کیا, یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں انصاف بھی عدل بھی یہاں سے ملے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تورات باقاعدہ منگوائی. اچھا, اس کے مطابق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس جگہ پہ نا کچھ ہاتھ وغیرہ رکھ وہی کیا جس کے وہ ماہر ہے اور دھوکہ دیا. ہاں جی, لیکن آپ کو یہ میں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سے تکیہ نکال کے اس پہ اس تورات کو رکھا. یہ اصل بات ہے. یعنی آپ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ تحریف شدہ ہے, آپ یہ بھی جانتے تھے یہ ہمارے دشمن ہیں, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تورات کو سامنے رکھ کے اور پھر یہ اظہار کیا کہ انی اومن بک, کہ میں تجھ پر بھی ایمان رکھتا ہوں, اور وبن انزلک کہ اور جس سے تجھے اتارا ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں. ٹھیک, یعنی اتارنے میں اور اللہ پر ایمان میں تو اظہار کیا, لیکن یہ ہے کہ اس کی تحریف کا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور جو فیصلہ بنتا تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ جو لے جانا چاہتے ہیں, یہ جو 3 مدینہ کے یہودی تھے گروہ قبائل, تو ان کو لے جانے کی اجازت دی. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مذہبی کتاب, کوئی اپنی چیز وہ لے جانا چاہتا ہے, مسلمانوں کے پاس کوئی رہ جائے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تورات کا ایک صفحہ وہ اس کا مطالعہ کر رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جو ہے نا ناپسندیدگی کا اظہار تھا, آپ اسے پسند نہیں کر رہے تھے. تو آپ نے پھر فرمایا بھی تھا کہ لو کان موسیٰ حیًّا, یہ تو تورات کا ایک صفحہ ہے, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہوتے اور تم ان کی پیروی کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو بھی تم گمراہی میں چلے جاتے. تو مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مقدس کتابوں کو اپنے پاس یا اپنے اصحاب کے پاس رکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے, تو ظاہر ہے پھر واپس کرنا ہے اس کی جو ان کے ہاں توقیر ہے جس طرح وہ تو کرنی ہے. تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا, تعلیم دی کہ وہ تحریف شدہ بھی ہو پھر بھی چونکہ اس کی نسبت اس خالق کی طرف ہے تو اس وجہ سے اس کی تعظیم بہرحال کرنی چاہیے. اللہ اکبر. بھٹی صاحب, اسلام تو کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے جو تحریف شدہ کتابیں ہیں غلط ہیں, اس کے اندر چیزیں جو لکھی ہیں, اس کے باوجود ان کا احترام کریں. اب آج کے دور میں لوگ قرآن پاک کو جلا رہے ہیں, کیا فرمائیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے. قرآن مجید کو جلانے والے اکثر و بیشتر متعصب اور جاہل ہوتے ہیں. اپنے کسی متعصب سکالر کی باتوں میں آ کر وہ یہ اقدام کرتے ہیں. وہ بیچارے ان پڑھ اور اسلامی معلومات سے ٹوٹلی ناواقف ہوتے ہیں. اگر وہ اس قرآن کے ترجمے کو ایک دفعہ پڑھ لیتے نا جی, تو کبھی جلانے کی ضرورت نہیں کرتے.
اس قرآن مجید کی تعلیمات سے ایک دفعہ وہ واقف ہو جاتے نا تو پھر کبھی بھی یہ جرت نہیں کرتے. تو وہ ہمارے ایک دوست گئے حج پر چند سال پہلے کی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ 2 امریکن نوجوان, بڑی خوبصورت ان کی داڑیاں, تو ان سے جب بات چیت ہوئی تو وہ کہنا کہ ہم بش کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یار بش کے ہاتھ پر تو مسلمان کہتے ہو, بش تو دشمن تھا مسلمانوں کا, اتنی جنگیں اس نے کی. کہنا کہ یہی وجہ بنی ہمارے مسلمان ہونے کی کہ وہ ہر تقریر میں مسلمانوں کے خلاف, قرآن کے خلاف بہت پروپیگنڈا کرتے تھے. تو ہم نے نیٹ پر سرچ کیا کہ مجھے مسلمان ہوتا, ہمیں تو مسلمان کا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہوتے کون ہیں. مسلمان کو سرچ کیا, پھر ان کو قرآن کو سرچ کیا, تو ہمیں تو بڑی ایسی خوبصورت تعلیمات ملی کہ ہماری روح میں اتر گئیں. تو ہم وہ قرآن کا مطالعہ کرتے 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 بالآخر بش کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے. تو یہ وہ سارے نوجوان ہیں جو قرآن کو پڑھا نہیں ہے, کسی بھی متعصب, کسی بھی غلط بیانی کرنے والے سکالر کی باتوں میں آ کر وہ قرآن جلانے کی جسارت کرتے ہیں. اگر ان کو ایک دفعہ قرآن مجید کی ٹرانسلیشن پڑھا دی جائے کبھی بھی قرآن کو جلائیں گے نہیں. صحیح. اچھا فاروقی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا کبھی کسی جنگ کا نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ ایک قبیلے کے سینکڑوں افراد مسلمان ہو گئے ہوں؟ جی جی, یہ بہت عظیم واقعہ سیرت مبارکہ کا, اور بڑا ہی اسلام کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے لاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غزوات کیے, ظاہر ہے ابھی مفتی صاحب محترم ڈاکٹر صاحب نے بتایا 27 یا 29, تو اس میں ایک غزوہ بنو مستلق بھی ہے. یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیدر پہ مدینہ کی ریاست پہ حملے ہوئے نا, تو انہوں نے سمجھا یہ بنو مدلج کے ساتھ, یہ بنو مستلق جو ہے نا یہ ایک قبیلہ تھا, مریسی ان کے چشمے کا نام تھا, تو اس وجہ سے مریسی بھی اسے کہتے ہیں اور بنو مستلق بھی کہتے ہیں. یہی وہ غزوہ ہے جس میں واقعہ عفق بھی پیش آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تھا. تو اس غزوے کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا نا, وہ کیوں کیا, آپ کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہ مدینہ پہ حملہ کیا پر تول رہے ہیں. آپ ریاست کی بیداری دیکھیے اس دور میں. ابھی عبداللہ گل صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا, آپ کا انٹیلیجنس نظام اتنا پاورفل تھا, طاقتور تھا کہ آپ کو پتہ چل گیا. آپ نے ان کی طرف اقدام کی کوشش کی اور آپ تیاری کر کے تشریف لے گئے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم سے ایسا ہو سکتا ہے. تو خیر وہ سب جب مکمل تیاری میں نہیں تھے تو انہوں نے یہی کرنا تھا کہ وہ قابو آ گئے, اور مسلمانوں نے ان کا کوئی ایسا خون یا ایسا کچھ نہیں کیا, بلکہ وہ جیسے جنگی ایک دستور تھا وہ قیدی بنے. قیدی, اچھا یہ حیرانی کی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقریباً 700 کا قافلہ لے کے تشریف لے گئے, اور جو قیدی بنے ان کی تعداد بھی تاریخ اور سیرت میں تقریباً 700 ہی آتی ہے. اچھا اندازہ, یعنی وہ تقریباً ایسے سمجھے کہ ہر ایک کے پاس ایک ایک جو ہے نا وہ غلام آ گیا. جی غلام آ گیا. اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین تو وہ بعد میں بنی, حضرت جویریہ بنت حارث المستلقیہ وہ تھیں, تو وہ تو بعد میں ام المومنین بنی. لیکن اس کا وجہ کیا بنی کہ انہوں نے مکاتبت کی بات کی کہ مجھے نا آزادی کے لیے مدد کر دیں میری, کہ مجھے رہائی مل جائے, آزادی مل جائے. تو اس کو آزادی کیا ملنی تھی, اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا وہ ایک بابرکت حصہ انہیں نصیب ہو گیا, اس سے بہتر چیز, اس سے بہتر مل گیا. تو اس طرح جب صحابہ کرام نے دیکھا نا کہ اب تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی بن گئے بنو مستلق کے لوگ, تو یقین کیجئے وہ تو یہ کہتے کہتے اصحار رسول اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال, وہ یہ کہتے کہتے اپنے قیدیوں کو چھوڑتے گئے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کو جو تعلیم دی گئی تھی اور جس نہج پہ وہ تھے وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال کی بھی تکریم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کی بھی تکریم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کی بھی تعظیم. تو اس وجہ سے وہ سارے قیدی جو ہے نا رہا ہو گئے. اب وہی چہرہ ہم لانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اس رشتے سے منسلک ہونے کی وجہ سے اتنے قیدیوں کی رہائی کتنی بڑی بات ہے. اور یہ اسلام کا وہ چہرہ ہے جو دنیا کے سامنے آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ان کاوشوں کا ثمر ہے کہ آج اسلام دھرتی پر قائم اور دائم ہے اور الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جویریہ بنت حارث مستلقیہ سے زیادہ بابرکت مہر والی عورت نہیں دیکھی جس کی وجہ سے اتنے لوگوں کو رہائی نصیب ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسلام نے کوشش یہ کی ہے
کہ جنگ نہ ہو، صلح ہو جائے. پوری کوشش یہی ہوتی تھی. اور ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ جو صلح ایک ایسی سامنے آئی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت بڑی، جس کو اللہ نے خود فتح کہا ہے، تو یہ کون سی صلح ہے؟ فرمائیے گا. اس سوال کے جواب سے پہلے ایک ضروری گزارش ہے جی فرمائیے. جو ہمارے پیغام کے ناظرین کے لیے ضروری ہے، جی اور اگر مجھے خدشہ ہے کہ اگر ہم نے یہ گزارش پیش نہ کی تو پھر ناظرین گزارشات پیش کریں گے. جی فرمائیے ضرور. وہ یہ ہے کہ ہمارے محترم مہمان عبداللہ گل صاحب اپنے والد گرامی کی محبت اور عقیدت کو بیان کرتے ہوئے ایک لفظ بار بار بولتے رہے، عاشق رسول، جی عاشق نبی، یا ان کو اللہ کے نبی سے عشق تھا علیہ الصلوۃ والسلام. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو لفظ عشق ہے یہ لغوی طور سے بھی اور معنوی طور سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک. عشق کے لغوی معنی میں افراط و تفرید پائی جاتی ہے جی کہ عاشق اور معشوق کے درمیان ایک ایسا مجنون تعلق لیلا جو والا حد سے بڑا ہو جی اور اس کے ساتھ ساتھ جنسی میلان بھی ہو. ٹھیک. تو اس لیے اس لفظ کو اگرچہ یہ محبت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، تو حدیث کی ذخیرہ حدیث میں یہ لفظ کہیں بھی آپ کے لیے استعمال صحیح. نہیں ہو. صحابہ کرام شدید ترین محبت کرنے والے تھے، جان نثار تھے، آپ کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے والے تھے. یہ لفظ کسی صحابی نے اللہ کے رسول محبت کے کی لیے، بات کرتے ہیں. ہاں، تو محب رسول کہیں، جان نثار رسول کہیں، تو یہ بہترین سے بہترین الفاظ اردو میں انشاءاللہ بول محمد سکتے عبداللہ ہیں. گل صاحب دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ہاں، اصلاح تو یہ چھوٹی سی ہماری گزارش ہے کہ مفتی اس طرح صاحب کے کی، الفاظ اس کو جو درست ہیں کر لیجیے. عشق اور عاشق کے لفظ اللہ کی ذات کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے یہ لفظ مناسب ہی نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، تو آپ نے کہا مجھے خواب آیا، اور خواب اللہ کے نبی کا سچا ہی ہوتا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام تیار ہو گئے، چلیں جی. تو 1400 صحابہ کے ساتھ 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے. تو جب مکہ مکرمہ سے کچھ 30 کلومیٹر کے فاصلے پر حدیبیہ کا ایک جگہ ہے، تو وہاں پر آپ کو پتہ چلا کہ مکے والوں کو خبر مل گئی ہے اور وہ تو ہم سے جنگ لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. تو آپ نے وہاں پر پڑاؤ کیا اور ان کو پیغام بھیجا کہ بھی ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں. تو قصہ مختصر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. جی. تو انہوں نے حضرت عثمان کو روک کر افواہ پھیلا دی کہ ہم نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. جی. تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ عہد لیا، بیعت لی صحابہ سے کہ ہم بدلہ لیے بغیر اب نہیں جائیں گے. اس موقع پر جب آپ بیعت لے رہے تھے تو اللہ رب العزت نے ان بیعت کرنے والوں کو بھی ایک شاندار سرٹیفکیٹ دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تحت الشجرہ. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے والوں کو بارے میں اللہ نے فرمایا اوپر اللہ کا بھی ہاتھ تھا. ایسا خوبصورت سرٹیفکیٹ، اپنی رضا بھی دی اور خوشنودی بھی عطا فرمائی. تو اس موقع پر بالآخر مشرکین مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. ٹھیک. اس حدیبیہ کی شروط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے صریح خلاف محسوس ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے صلح نامہ کر لیا علیہ الصلوۃ والسلام. صلی اللہ علیہ وسلم. ان شروط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اگر مدینہ چھوڑ کر کوئی مکہ آ جائے گا تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر مکے والوں میں سے کوئی بندہ مدینے جائے تو مدینے والوں کو واپس کرنا پڑے گا. تو یہ شروط عموماً مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ شرطیں سن کے میں تو بالکل گرم و مزاج تھے، جوشیلے تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی یہ شرطیں ہم کیوں مان رہے ہیں؟ 1400 جانثار آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ ہی نہ لڑ لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. ہاں، اس طرح کے سوال. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو کہتے ہیں میں پھر آیا تو حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر یار کیا ہو گیا ہے؟ آج تو ہم 1400 ہیں، آج کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ شرطیں ہم کیوں مان رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا صحیح کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تم چپ رہو. کہتے ہیں میرا پھر نہیں گزارا وہ، میں پھر بار بار جا کر کہتا رہا حتیٰ کہ صلح نامہ ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ واپس لے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں اس غم سے کہ میری کسی نے سنی نہیں، میں اونٹ کو آگے آگے بگا کے لے جا رہا تھا، اور پھر مجھے خدشہ بھی تھا
ڈر بھی تھا کہ بھئی میں نے جو گستاخی کر بیٹھا ہوں، اللہ کے نبی کو بار بار جا کے میں نے تنگ کیا ہے، کہیں کوئی آیات میرے بارے میں نازل نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں اس دوران کہ میں سواری دوڑا رہا تھا تو پیچھے سے کسی نے واعظ دی کہ عمر بن خطاب کہاں ہے، تو کہتے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ بس میرے بارے میں کوئی وعید آ گئی ہے۔ میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیات پڑھ کر سنائی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ اس صلح کو اللہ رب العزت نے فتح مبین قرار دیا، حالانکہ شروط مسلمانوں کے خلاف تھے۔ ہوا کیا ہے کہ یہ جب معاہدہ ہوا تو مسلمانوں کے کافروں کی طرف سے امن ہو گیا کہ جنگ اب نہیں ہونی، تو اس مختصر سے عرصے میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا، وہ قبائل جو ابھی تک رکے ہوئے تھے کہ دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگر مسلمان غالب آتے ہیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اگر مشرکین مکہ غالب آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب ان کو سمجھ آ گئی کہ مسلمان واقعی غالب ہیں، مسلمان غالب ہیں، اسلام غالب آ رہا ہے، تو وہ قبیلے دڑا دڑ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ یہ فتح مبین ہے۔ تو اس مختصر عرصے میں اتنے مسلمان ہوئے جتنے پچھلے بلکہ 15-20 سالوں میں نہیں ہوئے۔ صلح کے حوالے سے یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یہ میرے ساتھ جو بھی معاہدہ کرنا چاہے، جس معاہدے کے تحت بھی اللہ رب العزت کی تعظیم ہو جائے، مسلمانوں کی جانیں بچ جائیں، تو میں ان کی وہ شروط قبول کر لوں گا۔ تو پھر بظاہر اپنے خلاف شرطیں اللہ کے نبی نے قبول کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں فائدہ کیا دیا کہ اسلام بہت تیزی سے پھیلا، جس کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا۔ صحیح۔ اچھا یہ فرمائیں، طاقت ہاتھ میں آ جائے اور فتح ہو جائے، دشمن سامنے کھڑا ہو، معاف کر دینا، یہ کیسا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اخلاق ہے اور کیسی چیز ہے؟ مزہ ہی تب آتا ہے معاف کرنے کا جب بندہ پوری طرح اقتدار میں ہو، پوری قوت رکھتا ہو۔ جو بندہ مظلوم ہے، مقہور ہے، تو جس کے پاس قوت ہی نہیں ہے، وہ معاف کرے تو اس کا معاف کرنا کیا ہے؟ اس کا تو مجبوری ہے نا۔ تو جس کے پاس پورا اقتدار ہو، قوت ہو، طاقت ہو، پھر معاف کرے تو چاس تو پھر ہی آتی ہے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو اپنے اپنے جھنڈے بنا کر دیے۔ جی۔ تو مسلمان فوجیں مکہ میں جب داخل ہو رہی تھی تو مکے والوں کے پاس اب طاقت نہیں رہی تھی کہ مقابلہ کریں، لیکن وہ چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ کون کون آ رہا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ایک قافلے کی قیادت کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن وہ ایک پتھر پہاڑی چوٹی میں چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ جی۔ جب حضرت سعد ان کے پاس سے گزرے تو کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ ہاں آج تو اینٹ تے اینٹ بجائیں گے، آج تمہارا بدلے سارے اتارے جائیں گے پچھلے، آج تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ تو حضرت ابو سفیان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ دیکھیں آپ کا ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ الیوم تقصی فیہ الکعبہ، آج تو ہم کعبہ کو گلاب پہنائیں گے، آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے، خرابی کا دن نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ سارے ہتھیار ڈال کے گردنیں جھکائے کھڑے تھے، وہ جنہوں نے ظلم کیے تھے، جنہوں نے مار پیٹ کی تھی، جنہوں نے ستم کا کوئی بھی ذریعہ چھوڑا نہیں تھا، وہ سارے گردنیں جھکائے کھڑے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، ہم نے معاف کیا، کوئی بدلہ بھی نہیں لیں گے، معاف کر دیا سب کو، انتم الطلقاء، جو معاف کیا۔ ٹھیک۔ تو یہ معافی اس وقت جب اللہ آپ کو فتح دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی، حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں اونٹنی کی کوہان کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی، اور اللہ کے نبی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، اور پھر سب مجرموں کو معاف کر دیا، سوائے چند ایک کے جن کی مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ وہ جو شدید ترین عداوت رکھنے والے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے والے، شان رسالت میں گستاخی کرنے، ان کے علاوہ باقی سب کو آپ نے معاف کر دیا۔ ٹھیک۔ فاروقی صاحب وقت بہت مختصر ہے، کلوزنگ کا وقت ہے، صرف ایک جو بات میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے تقسیم کے وقت، جب غنیمت کے تقسیم کا وقت ہو تو جو سپہ سالار ہیں وہ اپنے پرانے ساتھیوں دوستوں کو چھوڑ کر نئے آنے والے لوگوں کے اندر تقسیم کر دے اور پھر لوگوں کے دل بھی جیت لے؟ اللہ فرمائیے۔ یہ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ حنین، جس کا ڈاکٹر صاحب نے بات بھی کی تھی کہ وہ لوگ اپنے سارے مال و متاع اور مال و منال لے کے آئے تاکہ ہم واپس نہ جائیں، تو اس موقع پہ مسلمانوں کو جو غنیمت ملی، جو جیرانہ میں تقسیم ہوئی، وہ بہت زیادہ تھی، تو آپ کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، آپ ظاہر ہے اس کو تقسیم کرنا تھا، تو تقسیم کرنے میں آپ نے تالیف قلب کے لیے
ان لوگوں کو زیادہ دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا جن کے امکانات تھے، تو آپ نے ان کو زیادہ دیا. تو یہ چیز بعض انصار کے ذہن میں، بعض نوجوان انصار کے ذہن میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف زیادہ کر رہے ہیں، قریش کو یعنی زیادہ نواز رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ اب یہاں ہی رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ مال و منال لے کے جا رہے ہوں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہو تو یہ کیسا پیارا ایک تمہارے لیے انعام ہے اللہ کا. یعنی مطلب یہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا. تو اس موقع پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار کیا کہ باقی لوگ تو جو ہیں وہ دثار ہیں، یعنی اوپر جو لباس پہنا جاتا ہے، اور انصار جو ہیں وہ شیار ہیں جو اندر لباس پہنا جاتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اس جو ان کے ذہن میں، بعض انصار کے ذہن میں یہ جو بات آئی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دور کیا. اور واقعتاً پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے مقرر کر کے تو آپ پھر مدینہ تشریف لے گئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے اندر اضطراب کی ایک رمق دیکھی تو فوراً اس کا اظہار فرمایا. یہ آپ دل جیتتے تھے اور اس طریقے سے آپ اظہار فرماتے. اللہ اکبر. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آج ہم نے بات کی ہے جہاد کے حوالے سے، اور جہاد کا مقصد کیا تھا، کیوں جہاد کیا گیا، جہاد کے اندر رحمت کا پہلو کیا تھا، اور آج جو دعوے کیے جاتے ہیں ان میں جو غلطیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. میں شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا، محترم مولانا مفتی محمد اجمل بٹی صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ پروگرام میں تشریف رکھتے تھے. اسی طرح میں شکر گزار ہوں مولانا نعمان فاروقی صاحب کا، آپ تشریف لائے، جزاک اللہ خیر. ہمارے نعت خواں امیر حمزہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے پروگرام میں. ناظرین، آج کا وقت اتنا ہی تھا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ کرے کہ سیرت کا صحیح میسیج ہمیں ملے اور ہمیں عمل کی توفیق ملے. دیکھتے رہیے گا پیغام ٹی وی. آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ، انسان کو ملا انسانیت کا کرینہ، قائم ہوئی یہاں سے اسلام کی ریاست، امن و امان کی ضامن انصاف کی حکومت، پیارے نبی کی مدنی زندگی.